زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے سکھ، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہو، دکھ سے ہو۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزرتے بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے، اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، یہ کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی، انفرادی سطح،
آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ. کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی، اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل ہے. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تک. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت اس زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاتھ ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے. اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے. تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، ہم تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے. یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس.
اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضائے رب. اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی 3 کیفیات ہو سکتی ہے کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجیے پہلے ترجمہ. سورہ تغابن نے فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ. دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے اذن. ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دے، وہ راضی برضائے رب ہو جائے. اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی. برو کشید سے پیچا کہ ہست بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہست بود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے. کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے. کہ اقدہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے. اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو 3 حصوں میں تقسیم کی. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، آزمائش میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جائے. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو. اور اس صبر کے نتیجے میں 2 اور باتیں پیدا ہوتی. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے. 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بنتی ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا. ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے بھی، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت. حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ہود کی بھی یہی تھی، حضرت صالح کی بھی یہی تھی، حضرت شعیب کی بھی یہی تھی. بس فرق کیا ہے کہ پہلے رسول آتے تھے اپنی اپنی قوموں کی طرف صرف، لہذا آپ کو ان رسولوں کے ضمن میں ملے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اسی کو اپنا محبوب اصلی بناؤ اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو اب یا قومے کا لفظ نہیں رہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ. یہ کیوں کہا دوہرا کر تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ، مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے
کہ ہم تو بس جی اپنے آبا و اجداد کے راستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر، جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آبا و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہما تن، ہما وقت، ہما وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کاشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے، ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھ کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کہ حرام کی کمائی سے حج کیا جائے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا جائے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت کی کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130، 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک تھے، کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، مذاق ہی اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں، لیکن کوئی عزت، کوئی حیثیت دنیاوی بین الاقوامی سطح۔ بہرحال یہاں بھی ہے لوگ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت، بحیثیت قوم کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسان سے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔
اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے، ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز، فرمایا اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر، تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔ فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا، یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بات درس کروں گا۔ کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ اور اگر کہیں کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کہیں جذبات کے رو میں بہہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ مطلب یہ کہ راستہ تم نے یہ طے کر لیا کہ چلنا مجھے محمد کے پیچھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل گیا، کہیں گر گئے، کوئی بات نہیں، اٹھو فوراً توبہ کرو اور آگے بڑھو۔ تو خطا اگر ہوتی جائے گی، کہیں لغزش ہو جائے، کہیں چلتے چلتے پاؤں پھسل جائے کیچڑ میں، یا کوئی کیلے کا چھلکا آ گیا پاؤں تلے، گر گئے، کوئی حرج نہیں، اٹھو دوبارہ، لیکن نقش قدم جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چل جائے۔ یہ اس اتباع کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف کی ان آیات میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے۔ فتمت میقات ربک 40 لیلہ۔ اس اسنا میں پیچھے فتنے میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا ہوا بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا، اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام 10 جو ہیں، 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ رہی ہے۔ فالقل الواح، وہ تختیاں تو آپ نے زمین پہ ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹے۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے میں ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ پھر وہ 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ طور پر حاضر،
اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست بھی کرتے. وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا. محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کرتے تھے. تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے, تو نے ہمیں نجات دی ہے. تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے, لکھ دے. فاکتب لنا, ہمارے لیے طے کر دے, لکھ دے اپنی رحمت. اس پر فرمایا اللہ نے دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے, وسعت کل شیء, رحمتی وسعت کل شیء, ہر شے کے ساتھ. اور ایک میری خاص رحمت ہے, وہ میں لکھ دوں گا, طے کر کے رکھ دوں گا. للذین یتبعون الرسول النبی الامی, ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے, ان کا اتباع کریں گے. یہاں بھی لفظ اتباع آیا, اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے, بات لمبی ہو جائے گی. اور پھر فرمایا یہ گویا کہ اتباع کی تفسیر آ رہی ہے. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے, مدد کریں گے, اور جو اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا, تو وہی ہوں گے مفلحون, وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے. فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار رشتے ہمارے اس رسول نبی امی کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم کر. یہ چار رشتے کیا ہیں؟ اتباع رسول کا تقاضا اول تو ان چار الفاظ کے حوالے سے سمجھیے, پھر ذرا ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کر. فالذین آمنوا بہ, پہلا قدم ایمان. لیکن ایمان کے سمجھ لیجئے اچھی طرح دو درجے ہیں. آپ میں سے بہت سے حضرات کو مجھے توقع ہے ایمان مجمل, ایمان مفصل یاد ہوگے. ایمان مجمل کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. پہلا درجہ ہے اقرار باللسان, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, یہ کلمہ پڑھے اور وہ مسلمان ہو گیا. اقرار باللسان پر ہمارا دنیا میں مسلمان سمجھا جانا موقوف ہے, لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے. اصل ایمان ہے تصدیق بالقلب, دل میں یقین. جب تک دل کا یقین نہ ہو ایمان نہیں ہے. منافقین جو تھے مدینے کے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے, اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, وہ تو پہلے صف میں ہوتا تھا, اور جب حضور خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو پہلے خود کھڑا ہوتا تھا اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. دیکھو لوگوں, یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات پوری توجہ سے سنو. یہ صرف اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں, اس لیے کہ وہ خزرج کا بڑا سردار تھا. اوس اور خزرج کے دو عرب قبیلے تھے مدینے میں, جن میں سے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا, اوس کا چھوٹا تھا. اور خزرج کا سردار یہ عبداللہ ابن ابی تھا, اور اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے. چنانچہ سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا, ابھی تاج پوشی صرف باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے ہجرت فرما کر. بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا اس کے سارے خواب جو ہے وہ منتشر ہو گئے. لہذا پہلے دن سے پٹکا منافق. ایمان لایا اگرچہ وہ بھی ذرا دیر سے لایا, غزوہ بدر کے بعد لایا. پہلے اس نے سوچا تھا ابھی تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو. وہ تیل کی دھار جو نظر آئی غزوہ بدر میں کہ 313 نے 1000 کو شکست دی ہے, اور یہ نہتے تھے. تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی, کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں, اور وہ 1000 کیل کانٹے سے لیس ہو کر مکے سے آئے تھے. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے, عین میدان میں کھیت رہے, اور 70 جو ہے ان کے قیدی بن گئے. تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تو ایمان لے آنا چاہیے, کیونکہ یہ تو معلوم ہوتا بڑی طاقت ہے. بہرحال سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایمان, لیکن ایمان دل سے. قرآن مجید نے کیا کہا ان منافقین کے بارے میں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. سورہ منافقون ہے کہ نہیں 28ویں پارے میں. اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہ ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیے, واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں اس کے. اب میں ذرا ترجمہ کیا کرتا ہوں, اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ گواہی دیتا یہ منافق جھوٹے. مسلمان تو وہ تھے, کلمہ گو تھے, حضور کی امامت میں نمازیں پڑھ رہے تھے,
لیکن منافق تھے، اللہ نے منافق قرار دیا، دل ایمان سے خالی تھے، بلکہ ہوتے ہوتے دلوں کے اندر حضور سے عداوت پیدا ہو گئی، اہل ایمان سے عداوت پیدا ہو گئی۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے ہم العدو فاحذرہم، اصل دشمن یہ ہے، یہ مارے آستین ہے۔ جو کافر ہیں وہ تو باہر سے حملہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے، سامنے سے آ کر لاٹھی مار رہا ہے کوئی آپ کو، یہ تو آپ کے آستین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بن کر، اور یہ وہاں سے ڈنک ماریں گے، مارے آستین۔ بہرحال اب ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں، یقین والا ایمان ہے ہمارے پاس یا نہیں۔ یہ یقین والے ایمان کا میں اگر آپ کو انگریزی میں ترجمہ کر کے بتاؤں تو شاید آپ زیادہ بہتر سمجھیں۔ پرسنل کنوکشن، اس ریشیل کریڈ۔ ہم ایک نسل ہے، اپنے والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، والدین اس میں بلیو کرتے تھے، اللہ، رسول، قرآن، کتاب، جنت، دوزخ، قیامت، ہم بھی مانتے ہیں، بس اس ریشیل کریڈ۔ یہ تو ایک نسلی عقیدہ ہے۔ اصل شے جو ضروری ہے پرسنل کنوکشن، اپنا یقین، ذاتی یقین۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس ہدایت کے، اس قرآن کے، اس شریعت کے، ان احکام کے جو میں لے کر آیا۔ اگر خواہش نفس اوپر ہے اور اللہ کا حکم نیچے ہے تو مومن کہاں سے ہوئے تھے؟ اللہ کے حکم سے نماز تو پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، سودی کاروبار کرتے ہو، اور اللہ کے حکم کو پاؤں تلے رگڑتے ہو، یہ کیا اسلام ہے؟ یہ تو وہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ تو سب سے پہلا جو جائزہ ہمیں لینا ہے کہ محمد کی رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یقین ہے۔ یقین، تصدیق تو ہم کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن یقین، جس یقین کا نتیجہ یہ نکلے کہ پھر نفس کے سارے تقاضے نیچے ہو جائیں اور حضور کی لائی ہوئی ہدایت، حضور کی لائی ہوئی شریعت بالاتر ہو جائے۔ نمبر 2 فرمایا وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرے۔ آپ کی جناب میں کوئی گستاخی ہو جائے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور آخرت برباد ہو جائے۔ اس تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے سورہ حجرات میں ابتدائی حصے میں تفصیل سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کبھی اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، مبارک تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، بس یہی ہوا نا کہ حضور کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا کر دیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، بلند آواز سے جیسے آپس میں باتیں کر لیتے ہو ایسے کبھی بات نہ کر بیٹھنا۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں، اکارت چلے جائیں، ختم ہو جائیں، وانتم لا تعلمون، تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ ساری پونجی لٹ گئی۔ اس آیت کا ہم پر اطلاق کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا؟ صحابہ کرام تو یقیناً اس کے مخاطب اول تھے، ہم پر کیسے تھا؟ اگر ہماری گفتگو ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی کہہ دے حضور نے یوں فرمایا ہے، فوراً چپ ہو جاؤ۔ اب اگر کہا نہیں میرا خیال یہ، اب گویا کہ یہ حضور کی آواز سے آپ نے اپنی آواز اونچی کی، اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنا فہم، اپنی سوچ، اپنی عقل۔ ہاں، بعد میں تحقیق کر لو، یہ جو کہا تھا کہ حضور نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، مستند ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس وقت آواز بند کر لینا لازم ہوگا کہ اس کے بعد اقول نہیں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں۔ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ بد مقابل بن کر رسول کے آ رہے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے، ساکت و سامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس قدر ادب حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے، اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی،
یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ پھر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق العباد کا لحاظ نہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا۔ حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی، اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہے، اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑھنے شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا۔ یہ مفلس، تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتا۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ، تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے ہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند اور قیلولہ کرتے ہیں، یہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو ہم حیران ہوئے، آپ نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا کپڑے سے اور آپ تشریف لائے، اور آ کر آپ نے خوشخبری دی حضرت ابوبکر کو کہ ہجرت کی اجازت آ گئی۔ اب اس پر حضرت ابوبکر کو بڑی خوشی ہوئی، بڑے احساس مسرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، تکڑا کیا ہوا ہے۔ حضور تھوڑا سا توقف کر کے فرماتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن 1 اونٹنی کی قیمت میں ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے بھی یہ مغائر کہ میری اونٹنی کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں؟ تو نصرت جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ تو حضور کا جو مشن تھا اس میں مدد، کوئی ذاتی اپنے کسی کام کے لیے آپ نے کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کی۔ جو مشن اللہ نے ڈال دیا تھا کندھے پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی تو ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر۔ صرف قرآن نہیں، دین حق۔ جو عربی سے واقف ہے کچھ لوگ وہ سوچتے ہوں گے جو واو دو آیا ہے درمیان میں، یہ واو تفسیری ہے، یہ واو عطف ہے۔ اگر یہ واو عطف ہے تو مغایرت ہو جائے گی، الہدا کچھ اور ہے، دین حق کچھ اور ہے، مغایرت لازم ہے معطوف اور معطوف علیہ کے اندر۔ وہ مغایرت کیا؟ صرف قرآن پر کوئی نظام نہیں بن سکتا، نظام بنتا ہے جب قرآن پر سنت رسول کا اضافہ کیا جائے۔ لہذا دین حق صرف قرآن نہیں ہے، قرآن بما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نظام بنتا ہے۔ جیسے قرآن میں کتنی دفعہ کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ الذین یقیمون الصلاۃ، کتنی مرتبہ
لیکن کیا نماز کا کوئی نظام بن سکتا ہے قرآن کی بنیاد پر؟ کیا یہ نماز کے 5 اوقات معین ہو سکتے ہیں یقین کے ساتھ؟ اشارات تو ہیں، لیکن یہ کہ کیا یقین کے ساتھ 5 کا یہ معاملہ؟ یہ تو معلوم ہے کہ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، ترتیب کیا ہے یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوگا؟ پھر ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں، کیوں؟ یا تو سجدہ بھی ہو یا رکوع بھی 2 ہو، لاکھ اختلاف ہو جاتے۔ یہ جو 1400 برس ہو گئے، کہیں پریڈ ٹوٹتی ہے؟ اگر یہ ہوتا کسی کے نزدیک رکوع بھی 2 ہے تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتا، باقی لوگ گئے ہوتے سجدے کے اندر، ٹوٹ گئی نا پریڈ۔ اور کسی کی رائے یہ ہوتی کہ سجدہ بھی وہ کی ہے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرے ابھی دوسرا سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو وقت قیام آ چکا تھا۔ ایسا اختلاف۔ سن 62 میں پہلی مرتبہ جب حج پر گیا ہوں تو سب سے بڑا تاثر میرا یہی تھا کہ 1400 برس ہو گئے ہیں اور امت کتنے وسیع علاقے میں پھیلی ہے، ہر نسل کے لوگ اس میں آئے ہیں، ہر رنگ کے لوگ آئے ہیں، ہر جغرافیائی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، ہر تاریخی پس منظر کے لوگ آئے ہیں، لیکن یہ نماز میں تو کوئی فرق نہیں، نماز ٹوٹتی نہیں کہیں، ایک پیریڈ چل رہی ہے۔ تو نماز کا بھی نظام سنت کے بغیر نہیں بنتا، تو نظام زندگی، مکمل نظام زندگی وہ قرآن پر سنت کے اضافے سے وجود میں آئے گا۔ اس لیے قرآن کو علیحدہ کہا اور دین الحق کو علیحدہ کہا۔ اور دین الحق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دین کے بنیادی معنی ہے جزا و سزا، مالک یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے۔ اب یہ جزا و سزا یقیناً کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، اور قانون کا ساتھ تصور ہے قانون بنانے والا کون ہے؟ جس کو آپ مانیں گے قانون بنانے والا اور اس کی اطاعت میں پورا نظام زندگی دے دیں گے، اس کا دین ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں مرکب اضافی کی شکل میں اس دین کی نسبت یا بادشاہ مصر کی طرف ہوئی ہے یا اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ ما کان لیاخذ عصاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے طویل عرصے کے بعد 11 بھائی آئے، ان میں بنیامین بھی تھا جو آپ کا حقیقی بھائی تھا، اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن جس بادشاہ کے تحت وہ سارا نظام تھا وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا، تو بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں جو ہے وہ 7 موٹی گائے کو کھا گئی، نگل گئی، اس کی تعبیر بتائی تھی، ابھی تو جیل سے نکلے تھے۔ اب یہ کہ بہت سب سے بڑے وزیر تھے، آپ انہیں جو چاہیں کہہ لیں، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے نا، نظام تو بادشاہ کا تھا، اور بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ہیلا نکالا ان کے لیے، تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طریقے سے ایک تدبیر کر دی یوسف کے لیے، اللہ نے اپنے ذمے لے لی بات۔ تو دین الملک کیا ہے؟ بادشاہ مطاع مطلق ہے، ساورینٹی بلونگز ٹو ہم، بادشاہ ہو یا کوئن ہو، وہ قانون بنائے گا اور اس کے تحت آپ کو زندگی بسر کرنی ہوگی، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ مطاع مطلق، اللہ ساورن، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اس نے جو قانون دیا ہے اس کے تحت پوری زندگی، سیاسی نظام اسی کے تحت ہو، معاشی نظام اسی کے تحت ہو، کرمنل لا اس کے تحت ہو، سول لا اس کے تحت ہو، لا آف انہیریٹنس اس کے تحت ہو، قانون شہادت اس کے تحت ہو، سماجی نظام بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے دین اللہ، اللہ مطاع مطلق کے قانون کے تحت پوری زندگی کا جانا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، اور اے نبی آپ نے دیکھا کہ اب لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے۔ تو یہ کیفیت کیا تھی؟ دین اللہ میں داخل ہونے کا ان کا فیصلہ۔ اب ذرا سی ٹیڑھی بات آ رہی ہے، پوری دنیا میں دین جمہور، ساورنٹی آف دی پیپل، ناٹ آن گاڈ، ساورنٹی آف دی پیپل۔ ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ وہ مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے، ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا، لیگلی دے ول بی وائف اینڈ ہسبینڈ۔ لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو، جاؤ۔
ہومو سیکسولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے، اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ۔ یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشن